الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بعد حمد و ثنا کے میرے سر کے تاج میرے اساتذہ حضرت بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت شیر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری ساجد اختر القادری رضوی صاحب آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء عبدالسلام جلالی قادری صاحب آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء الحافظ القاری غلام حسین قادری صاحب آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ جناب اسماعیل ذوق صاحب تشریف لائے آپ کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اپنے وقت قیمتی سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ہاں تشریف لائے اور جتنے علماء کرام اور آپ دور و دراز سے تشریف لائے آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ آئے آپ ہمارے ہاں تشریف لائے آپ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے 13واں سپارہ ہے 13ویں سپارے کا چوتھا پاؤ ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے نقل کر کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے والدین کو دعا کے وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا کچھ مفہوم یوں ہے ربنا اغفر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے کہ آپ کی دعا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے پروردگار میرے والدین کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کو مومنوں کو اس دن جس دن تو حساب لے گا اب ادھر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی دعا تو کرنی نہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں بعد میں دعا نہیں ارے بھائی دعا عبادت ہے کہ میرے حضور کا فرمان ہے یہ بخاری شریف کی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے اور یہ بھی بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے الدعاء مخ العبادہ
بھائی دعا کہاں مقصد ہے؟ دعا تو کرنی نہیں چاہیے، یہ دعا کرنا عبادت کا مقصد ہے، دعا کرنی حضور کی سنت ہے۔ میرے حضور نے کہا دعا کیا کرو، اب ادھر کہ اس کے لیے ہم اپنے والد کے لیے دعا کیوں کریں؟ اس نے ہمیں دیا کچھ نہیں۔ اس بات کو بھی حضور کے صحابہ جانتے تھے کہ حضور کے بعد یہ بھی سوال اٹھیں گے، جانتے تھے 14ویں صدی میں کچھ ایسے نامراد شخص بھی آئیں گے جو یہ سوال اٹھائیں گے کہ بھائی ہمارے والد نے دیا ہی کچھ نہیں، ہم ان کے لیے کیوں دعا کریں؟ کہ اس جو میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ میرے حضور کی بارگاہ میں پیش تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ، میرا جو والد ہے وہ میرے مال میں اپنے مال میں سے مجھے حصہ نہیں دیتا، کیونکہ باپ کے مال میں سے بیٹے کو حصہ بنتا ہے تو وہ مجھے حصہ نہیں دیتا۔ تو جب یہ بات حضور کے پاس آئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی تیرے باپ کا ہے، جو تو کماتا ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ آج جو یہ شخص کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم اپنے باپ کے لیے کیوں دعا کریں، اس نے تو دیا ہی ہمیں کچھ نہیں۔ ارے بھائی جو تو کما رہا ہے یہ بھی تیرے باپ کا ہے، جو جب تک تو کماتا رہے گا، جو تو نے اب کمایا یا تو نے باپ کے سامنے کمایا، یہ سب حضور کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ اور اب یہ بات اٹھتی ہے کہ بھائی غیر اللہ کا نام آ گیا کہ تم غیر اللہ جب ثواب پہنچاتے ہو تو غیر اللہ کا نام لیتے ہو، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ میں آؤ تمہیں یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ حدیث سے ثابت کرواتا ہوں کہ بخاری شریف کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الزکات جلد نمبر اول صفحہ نمبر 236 میں یہ بات لکھی ہے۔ جس کو سمجھ نہ آئے وہ میرے پاس تشریف لے آئے۔ وہ سے یہ بھی سلام کے صحابی نے پانی کا کنواں کھدوایا اور پانی کا کنواں کھدوا کر وہ وقف کر دیا، اس سے تمام لوگ پانی پیتے، تو کسی نے بات نہیں۔ جب وہ کنواں کھدوایا تو حضرت سعد نے کہا ھذا لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ بھائی اس پر اس نے کہا یہ سعد کی ماں کے لیے، جب غیر اللہ کا نام آتا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قرآن پاک میں سورہ مبارک، سورہ بقرہ ہے، سورہ انعام ہے، ہم اولیاء کرام کے نام سے مساجد بناتے ہیں۔ کبھی اولیاء کرام نے تو انہیں مساجد سے منع نہیں کیا کہ آج کل حضرت جامعہ مسجد شیر ربانی، جامعہ مسجد شاہ رکن الدین، جامعہ مسجد محمودیہ، جامعہ مسجد اور بھی کئی نام اولیاء کرام کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہے۔ بھئی مسجد پہ اللہ کے غیر اللہ کا نام آ رہا ہے، وہ اولیاء کرام نے نہیں منع کیا، تو بھائی تو کون سا مفتی اٹھا ہے، تو کون سا آج کل کا مولوی اٹھا ہے، تو غیر اللہ کا نام آنے پر، غیر اللہ کا نام آنے پر چیز کو حرام کے فتوے دے رہا ہے۔ بلکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے، میرے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ جب تم ذکر صالحین کرو، اپنے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو، تو اس وقت رحمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا جو یہ غیر اللہ کا نام لے کر اور بھی کئی طرح کے لوگ کہ نماز جنازہ کے بھائی اس کے بعد دعا نہیں کرنی، تیجا نہیں کرنا، اور تیجے کی بات بھی میں تمہارے گھر سے تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ جناب قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند تحذیر الناس میں اپنا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے جب کسی گلی سے نکلے تو آپ کا غلام بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ میرا غلام رو رہا ہے تو آپ نے پوچھا اے مرید تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، تو آپ نے فرمایا مرید تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا پیر میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں، کشف سے دیکھتا ہوں کہ ان پر عذاب ہو رہا
یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری والدہ پر عذاب ہو رہا ہے. جب پیر چنگا ہوئے تو مرید بھی چنگا ہوتا ہے. جب پیر ماڑا ہوئے تو مرید بھی لکھن پھٹری ہوتا ہے. جب جنید بغدادی نکل آ رہی ہے, پیر چنگا ہے تو انہیں مرید بھی چنگا ہے. تو انہیں کیا حضور میرے والدہ ہے جڑی انہیں تے عذاب ہو رہا ہے. جو کہ پیر نے کہتا ہے اوے مریدہ حضور نے فرمان نہیں پڑیا کہ حضور نے فرمایا تو 1.25 لاکھ مرتبہ حضور نے گناہ جو کوئی فوت ہو جائے 1.25 لاکھ مرتبہ سون دیتے کلمہ دے ثواب ان پہنچ جائے, کلمے پڑھ کے انہوں ثواب پہنچائے تو ان کو ثواب پہنچتا ہے. تو اس صحاب وہ جو مرید تھا آپ کا اس نے کہا پیر صاحب میں نے تو پڑھا ہوا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھا ہوا ہے کلمہ. تو اس نے اپنی والدہ کے لیے وہ سال ثواب کیا, اور جب ثواب کیا تو حضور حضرت جنید بغدادی آگے کو جہاں جا رہے تھے تشریف لے گئے, اور جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مرید خوش بیٹھا ہے. آپ نے کہا ارے بھائی جب میں گیا تھا تب تو رو رہا تھا, اب یہ کیا معاملہ ہوا کہ تو آیا ہو تو مسکرا رہا ہے. اس نے کہا میں اب پیر صاحب میں اب دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جنت کے باغوں میں سے باغ میں سیر کر رہی ہے. تو یہ پیروں کی بات ہے. جب پیر چنگا ہوئے تو مرید بھی چنگا ہوتا ہے. جب پیر مرید کو بات یاد دلا رہا ہے, اس سے 2 بات ثابت ہوتی ہیں, ایک پیر کی اور دوسری کہ حضور کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں. آج یہ نتیجے کو جو چنے پڑتے ہیں یا پھر ویسے گرجے وغیرہ پڑھتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے, ان سے مردے کی بخشش ہوتی ہے. اب میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں. استاد العلماء, فخر اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, شیر اہل سنت, حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری ساجد اختر القادری رضوی صاحب, آپ ان کا خطاب سنیں گے بھی اور دلوں کو مستفیض بھی فرمائیں گے ان کے کلام سے.